نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 60 پر 5 تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، چنانچہ اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر آپ کے لیے آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آئے اور اسے دل و جان سے مان لے. آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنی پاک اور مقدس ذات گرامی کی قسم کھا کر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات ایسے ہی بول دیتا تو اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ اپنی پاک مقدس ذات کی قسم، اپنی قسم کھا کر اللہ کہتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات کتنی اہم بات ہوگی. اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں تو یہ بات کتنی اہم بات ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کیا ہے وہ بات؟ فرمایا کہ کوئی بھی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپسی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. درمیان میں جو بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں، ان تمام مسئلے مسائل کا حل کس کو کدھر لے کر جانا ہے، مسئلے مسائل کا حل کہاں ڈھونڈنا ہے؟ اللہ کی کتاب میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں. اور جب ہمارے مسئلے مسائل کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں مل جائے تو اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی. تو وہی بات اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسئلے مسائل ہو جائے، جو بھی اختلافات ہو جائے، ان تمام اختلافات کا حل، ان تمام اختلافات کے فیصل کون ہیں؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ایک بات اللہ کہتے ہیں کہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حل پیش کر دے، کسی مسئلے کا حل پیش کر دے، تو آپ کے پیش کیے ہوئے حل ہمارے دلوں کو تسلی مل جانا چاہیے آپ کے پیش کیے ہوئے حل سے. اور اگر آپ ہمارے اختلافات کا، ہمارے مسئلے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، جواب ہم کو مل جاتا ہے، جواب ملنے کے باوجود بھی ہمارے دل میں تنگی ہے، ارے حدیث کے اندر ایسا ہے کیا؟ لیکن حدیث کی بات سے بھی بڑھ کر مجھے ہمارے باپ دادا چلے سو طریقہ اچھا دستا ہے نا. اگر یہ خیال ہمارے دل میں آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہم ایمان والے نہیں، مومن نہیں ہیں ہم. مومن کون ہوتا ہے؟ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو سر اور آنکھوں پر رکھ لیتا ہے، وہ مومن ہے. آپ کی جو بات ہے، آپ کی بات کو پورے طریقے سے دل سے مان لینے والا مومن ہے. اور دل کے اندر آپ کی بات کو سن کر، آپ کے فیصلے کو سن کر دل کے اندر ذرا بھی تنگی محسوس ہوتی ہے، ہم مومن نہیں ہو سکتے. یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آدمی سے حرہ کی ندی کے پانی کے بارے میں جھگڑا ہوا. ندی کا پانی جو کھیتیوں کو آتا ہے، تو وہ پانی کے بارے میں جھگڑا ہوا. دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر اپنا جھگڑا سنانے لگے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الی جارک. فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنی کھیتی کو پانی دے لیا کرو، پھر اپنے پانی کو اپنے پڑوسی کی طرف روانہ کر دو. یہ انصاف کی بات تھی. اب ندی
جس کی کھیتی سے لگی رہتی ہے، پہلے ندی کا پانی اسی کھیتی میں آتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فیصلہ کیا، اے زبیر تمہاری کھیتی ندی کے بازو ہے نا، پہلے تم پانی لے لو اپنی کھیت میں، پانی لے کر اس کے بعد اپنے پڑوسی کے کھیت میں چھوڑ دو۔ اب یہ جو فیصلہ سنانے کے بعد سامنے والا فوراً کیا بولنے لگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد آپ نے یہ فیصلہ آپ کے پھپھیرے بھائی کے حق میں کیا ہے۔ زبیر کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کے لڑکے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی میرا پھپھو کا لڑکا ہے بول کر یہ فیصلہ نہیں دیا، انصاف کی بات بولے، لیکن سامنے والا فوراً کیا بولا؟ یہ آپ نے یہ فیصلہ آپ کے پھپھو کے لڑکے ہے بول کر ایسا کیا بول کے بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کی بات کرے تھے، لیکن پھر اس کے اندر بازو والے کا فائدہ تھا، پھر بھی اسے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا آپ نے یہ فیصلہ آپ کے پھپھیرے بھائی کے حق میں کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا غصے سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اے زبیر تم ایک کام کرو، پانی تمہارے کھیت میں آنے کے بعد، پانی ایک دم تمہارے کھیت میں بھر جانے کے بعد، اس کے بعد اسے چھوڑو۔ پہلے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم کھیت میں پانی آنے کے بعد اس کے لیے چھوڑ دو، لیکن جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے غصے میں آ کر حضرت زبیر سے کہا کہ تم ایک کام کرو، پانی تمہارے کھیتی میں آنے کے بعد، پانی فل ہو جانے کے بعد اس کے لیے چھوڑو۔ پہلے اللہ کے نبی کیا بولے؟ فل ہونے کے بعد چھوڑو نہیں بولے، تمہارے کھیت میں پانی آ گیا بس اس کو چھوڑ دو بولے۔ یہ انصاف کی بات تھی، اس کے لیے اس کے حق میں کیا تھا؟ وہ اچھا بھی تھا، لیکن جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا تم اپنا پورا حق لے لو، پہلے پورا حق لے کر اس کو چھوڑو بولے۔ دیکھو اچھا، اسی آیت کریمہ کے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے تمہارے رب کی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ تمہارے نبی نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو تسلیم نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، اور یہ آیت کریمہ کا ایک دوسرا شان نزول بھی ہے۔ حافظ ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الرحمن بن ابراہیم بن دحیم نے اپنی تفسیر حضرت زمرہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ دو آدمیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا جھگڑا پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق والے کا حق میں فیصلہ فرما دیا۔ یعنی دو آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اپنا جھگڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے جھگڑے کو سنے، دونوں کو جھگڑے کو سننے کے بعد جدھر انصاف کی بات تھی ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیے، جس کا جو حق تھا وہ حق اسے دلانے کی کوشش کرے، مطلب جو انصاف، جدھر انصاف تھا اللہ کے نبی ادھر فیصلہ کیے۔ اب جس کے خلاف میں فیصلہ ہوا اس کو اچھا نہیں لگا، جس کے خلاف میں فیصلہ ہوا اس کو اچھا نہیں لگا، وہ کیا بولنے لگا؟ مجھے فیصلہ پسند نہیں۔ تو دوسرا آدمی بولا تو کیا چاہتا ہے؟ ہم دونوں ابو بکر کے پاس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے بعد بھی کیا بولا یہ آدمی؟ نہیں، یہ فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا، ہم ابو بکر کے پاس جائیں گے۔ دونوں ابو بکر کے پاس گئے، اور ابو بکر کے پاس جانے کے بعد فوراً یہ دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا وہ بتلا دیا کہ ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، اور فیصلہ اس کے خلاف آیا بول کر وہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ بات پہلے سنائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ یہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر چکے ہیں، اس کے بعد میرے پاس آئے ہیں، فوراً ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کیے ہیں وہی فیصلہ حق ہے، اب میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، بول دی۔ اب یہ آدمی پھر سوچنے لگا، نہیں ابو بکر کی بات بھی صحیح نہیں، ہم عمر کے پاس جائیں گے۔ دونوں مل کر کس کن گئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کے بعد پھر یہ دونوں
سے ایک آدمی جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، وہ آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فیصلہ سنایا، اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ سنایا اور اس کے خلاف میں فیصلہ آیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو انکار کر کے آپ کے پاس آیا ہے۔ حضرت عمر نے اس آدمی سے پوچھا، کیا بات ایسی ہے کیا؟ تم نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو انکار کر کے میرے پاس آئے کیا؟ وہ آدمی بولا، ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، اندر جا کر تلوار لے کر باہر نکلے، تلوار لے کر باہر نکل کر اس کے گردن کو اس کے دھڑ سے الگ کر ڈالے، کچھ بھی بولے نہیں، پہلے الگ کر دیے۔ اللہ کے نبی کے فیصلے کو انکار کر کے میرے پاس آیا، مومن نہیں ہو سکتا، فوراً اس کے گردن کو الگ کر ڈالے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، حضرت عمر بڑے جلالی آدمی تھے، جہاں سختی کرنا ہے وہاں سختی کرتے تھے اور اسی میں بہتری تھی۔ سمجھ میں آتا تھا لوگوں کو اللہ کے نبی کے فیصلے کا انکار کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بات سمجھ میں آنا بول کر ایسا کام کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہٰذا یہ اس موقع پر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم ہے تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہارے نبی کا جو فیصلہ آ جائے اس فیصلے کو پورے طریقے سے تسلیم نہ کر لے، اور آپ جو بھی فیصلہ کریں اس فیصلے کے سلسلے میں رتی برابر بھی تنگی اپنے دل میں محسوس نہ کریں۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے محترم بھائیوں، کہ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا ہے آپ کے حدیث کو سر اور آنکھوں پر رکھ لیتا ہے اور آپ کے حدیث کے سلسلے میں ذرا بھی شک اور شبہ اپنے دل میں لانے نہیں دیتا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ ایسا ہی ہمارے حالت ہونا چاہیے، ہم بھی سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات سنیں، جو بھی حدیث سنیں، آپ کی صحیح حدیث کو فوراً قبول کر لیں، یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ ہم لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔